پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ندیم، ذرا اس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں موضوع کے اوپر، اور ایک دو اہم معاملات ہیں جس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اب ریاست اور حکومت کی چلے ذمہ داری بحث کا معیار متعین کرنا، سٹینڈ لینا، لوگوں کو گائیڈ کرنا، سب لوگوں نے اس میں حصہ ڈالنا ہے، لیکن جرم کی تحقیق کرنا، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا، عدالتی نظام میں کہیں کیس پھنس نہ جائے۔ اب یہ جو کیس ہے اس پر تو داؤ پیچ یہ نہیں لگ سکتے، اس پہ تو UN کمیشن نہیں چاہیے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نہیں چاہیے، ہمیں باہر کی نہیں چاہیے، اب تو ذرا یہ کیس جلدی حل ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، آج جو نعرے لگے تھے طلعت صاحب، پہلے میں اس سے سٹارٹ کروں گا۔ اس میں تھا کہ تم اور کتنے بھٹو مارو گے، ان کے 2 منسٹرز نے یہ بیانات دیے، پھر پنڈی کا ذکر آ گیا۔ آج تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے، لیکن اگر یہ خدا نخواستہ پنڈی میں ہو جاتا تو پھر ایک اور ایشو بھی تھا ہمارے سامنے۔ یہ نعرہ ہم کیوں مار رہے ہیں؟ بھٹو کو مارا تھا اگر پنڈی نے تو پھر مجھے اس کے مرڈر لا کر دیں۔ بے نظیر کے قاتل ابھی تک مجھے کیوں نہیں پتا۔ اس میں دوسرا نعرہ یہ تھا کہ اسی نے مارا سلمان تاثیر کو جن فورسز نے بے نظیر بھٹو کو مارا تھا۔ پھر بتائیں مجھے، بے نظیر بھٹو تو پاکستان کی 2 ٹائم فارمر پرائم منسٹر تھی، پیپلز پارٹی کی سب سے محبوب قائد ہے۔ سوچ نے مارا ہے ان کو، ان کا حالیہ بیان ایک سوچ نے مارا ہے۔ وہ سوچ سامنے لے ہیں، میرے سامنے کیوں نہیں ہے وہ سوچ 3 سالہ پیپلز پارٹی حکومت میں؟ مجھے افسوس ہے کہ وہ ایلیمنٹ اگر سرایت کر گیا اس 25 سال کے اس لیڈ فورس کے جوان کے اندر اور اس نے وہ قتل کیا، تو میرے خیال میں اس کی ذمہ داری اس موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ہر اس شخص پہ عائد ہوگی جس نے اس کے لیے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے ان 3 سالوں میں آواز نہیں اٹھائی۔ وہ سارے لوگ قصوروار ہیں۔ یہ بلال صاحب، اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ اب حکومت کی اس ذمہ داری سے ہٹ کے ذرا امیڈیٹ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں۔ اب تو کیس جلدی پروسیس ہونا چاہیے، جو پکڑا گیا ہے تحقیق ہونی چاہیے اور قانون کو اپنا رستہ اپنانا چاہیے، یہی ہونا چاہیے نا؟ اس پہ تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو میرا خیال یہ جو بیانات کچھ آئے آج لاہور سے بھی، اس کا اطلاعات جو انفارمیشن سیکرٹری ہے صوبے کا، اس کے بیان بھی بہت غلط قسم کے آئے کہ یہ وہی ہے کہ جو محترمہ کا وہ قاتل ہے، یہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی فوری طور پر جو سیشن جاری ہے اس پر بحث کی جائے، نیشنل اسمبلی میں، پھر سینیٹ کا اجلاس بھی خصوصی طور پر بلایا جائے، اور اس میں مزید اس کو اس طرح نہیں لیا جائے کہ تمام فتویٰ بازی بھی شروع ہوں۔ اور میں بلکہ جمعیت علماء اسلام کے اپنے جو اکابرین ہیں لوگوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ جتنے باقاعدہ فکر کے لوگ ہیں مذہبی، ان کو سب کو اکٹھا کیا جائے، ان کو آل پارٹیز کے طور پر، کہ ان کو ایک بتایا جائے کہ وہ اگر مجرم تھا تو عدالت موجود تھے، تمام طریقہ کار موجود تھا، لیکن یہ کہ یہ اس میں موجودہ حکومت کی اس لیے ذمہ داری ہے، جیسا کہ ہمارے صحابی صاحب نے کہا، اب تک اس نے اپنے قائد جو کہ اس کو مارا گیا، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی کہ آج تک اس کو UN میں جا کر دینا۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں ہمارے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں طلعت صاحب، اس میں ہمارے ادارے جو ایجنسیاں اس میں مقرر ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں، آج تک کوئی انویسٹیگیشن نیوٹرل شفاف نہیں ہوئے، کسی کو سزا نہیں ملی۔ لیکن اب موقع ہے۔ اچھا، جب سزا نہیں ملتی ہے ایک واقعے کا تو پھر دوسرے ریپیٹ ہو جاتی ہے۔ فنڈامنٹل پوائنٹ، یہ بنیادی بات ہے۔ بالکل، ان کو جب سزا ملتی ہے پوری دنیا اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کو جرم اس نے کیا، خودکش حملہ کیا۔ میرے ٹوٹل میں 12 مئی نیشنل پارک کئی واقع، لیکن میں راما ملک کو اس سے انٹیریئر منسٹری موجودہ حکومت کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو ادارے فنڈ لیتے ہیں، اور میں آج یہ بھی کہنا میرا خیال مناسب ہوگا، ان تمام معاملات میں ہمارے ادارے بھی ملوث ہیں۔ اگر وہ نیوٹرل ہوتے کر لینا، وہ اگر نیوٹرل ہوتے جو فنڈ بھی استعمال کرتے۔ لیکن چانی صاحب، یہ جو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر اس کے اوپر مزید لیت و لال سے کام لیا گیا، مزید اس کے اوپر میں بہانہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اگر وضاحتیں دی گئیں، توجیہ دی گئی کہ جی اس وجہ سے یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یہ نہیں ملا تو وہ ہو گیا، اب شاید معاملہ جو ہے بہت گڑبڑ ہو جائے، اب تو گنجائش بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایمانداری کے ساتھ پہل کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری لیڈر نے دہشت گردی کے خلاف ایمانداری کے ساتھ پہل کی اور بڑی قوت کے ساتھ اس کے ساتھ مقابلے میں آئیں اور اس آگ کو بجھانا چاہا اور اس آگ کا شکار ہو گئی۔ میں باقی لیڈروں کو نہیں کہتا کہ وہ اٹکل سٹکل سے کام لے رہے ہیں، لیکن میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، حکومت کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی اب پہل نہیں، ایک طاقتور پہل کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس آگ کو بجھاتے بجھاتے ابھی ہمارے اور کوئی چراغ گل ہو جائیں گے، لیکن بالآخر ہم نے جان چھڑانی ہے اور فیصلہ کن ہمیں۔ اور اب آپ کے پاس یہ، اچھا آخری راؤنڈ میں کرنا چاہوں گا اور آپ سے میں آغاز کروں گا۔ ہمارے پاس مے بی ناؤ پہ جو ہمارا ویب پیج ہے اس پہ سوال بھی آ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے جو تمام سوالوں کی اساس ہے اور میں جلدی اس کا جواب لینا چاہوں۔
पाकिस्तान में राय का मुस्तकबिल अब क्या है? एक पल के लिए मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं आपके कि इस वक्त जिस वक्त आप सवाल पूछ रहे हैं उस वक्त फिक्र और इजहार की आज़ादी संगीनों के साए जहर के प्याले पी रही है। लेकिन मैं इससे मायूस इसलिए नहीं हूं कि जिस यूरोप को हम आज़ादी का आजकल सिंबल बनाकर पेश कर रहे हैं, उस यूरोप में कि चप्पे चप्पे पर थियोक्रेसी का दौर दौरा था। पोप लोगों को जिंदा जला रहे थे, बस कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन रफ्ता रफ्ता आज वही थियोक्रेसी की सरजमीन आज खुश वैसे बाज जगहों पे वापस भी आ रही है थियोक्रेसी, बड़े स्ट्रॉन्गली वापस आ रही है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा उनके मुखालफिन भी वहां वापस, ठीक। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि यहां भी आज हमें मुश्किलात हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि दायमी फतेह सच्चाई को होती है। नफरतें बिल आखिर हारती हैं, बिल आखिर नफरतें हारेंगी, मोहब्बतें जीतती हैं। हम सबों को मिलकर अगर हम ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर हम सब तहिया कर लें कि जनाब जो भी होगा देखा जाएगा, इस आग से इस मुल्क की जान छुड़ानी है, मैं समझता हूं मसला हल हो सकता है। राय का मुस्तकबिल क्या है जी? मैं समझता हूँ कि ताला साहब ये बहुत सीरियस मसला है और ये सवाल बहुत आम है कि हमें चाहिए कि हम अपना राय का उस तरह इजहार करें जो कि किसी की दिल आज़ारी न हो। इस मुल्क के मुआशरे को देखें कि 98% मुसलमान, 99% मुसलमान रहते हैं, तो उसमें मोहतात करनी चाहिए और राय वो इजहार करनी चाहिए कि जो कि बिल्कुल वी द पॉइंट हो, इसमें कोई मतलब मेरा ये नहीं है, सुनिए वजाहत हो जाए एक अच्छा मौजूद चल रहा है आप ही के लिए। राय का ये कतई मकसद नहीं है कि दूसरे को आप खराब कर दें, दूसरे में मुदाखलत करें, ये नहीं, आप बिल्कुल सही, हमारा ये मकसद नहीं है कि फौरी तौर पर मौजूदा हुकूमत को, जरदारी को, इसको इस आग को बुझाने के लिए फेल करनी चाहिए। तमाम मकातब फिक्र के जो उलमाए किराम हैं, जमायतें हैं, आज पार्टी दूसरों को भी, ताकि ये मजीद न बढ़े और इसकी जो असरात ख़त्म हो। वरना ये एक इस्लामी वो है, इसमें अगर मजीद हम सुस्ती और वो लापरवाही का इज़हार करेंगे, इसके बड़े गलत असरात होंगे पाकिस्तान में। और चूंकि ये एक मजहबी वो है, ये इसको जुनूनियत भी है, मैं समझता हूँ कि उसको ठंडा करने की। अच्छा, मुझे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम क्लोज करना, नदीम आई कुडंट गेट यू कमेंट ऑन दिस, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और एक इंतहाई अनोनाक वाकया, पाकिस्तान की सियासी जो कत्ल हुए उसकी फहरिस्त लंबी होती जाती है। इसकी वजूहात जो भी हों वो तहकीक से साबित होंगी, हमें इंतज़ार करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ जो तहकीक होगी वो बिल्कुल शफाफ होगी और उन तमाम सवालों का जवाब देगी जो इस प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम्स में उठाए जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।